جبرائیل امین انسانی شکل میں داخل ہوتے ہیں غار ہرا میں، اور غار ہرا میں داخل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب پڑھیے بخاری شریف کتاب و بدل وحی کے الفاظ۔ نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں کہ یہ جبریل ہے، یہ فرشتہ ہے، اور نہ اس سے پہلے کبھی کسی فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اچانک انسانی شکل میں آیا جبرائیل، اور آنے کے بعد محمد الرسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ محمد الرسول اللہ جواب دیتے ہیں مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جرجیز کو اگر کسی نے پڑھایا نہ ہو اور میں ان پڑھ ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ پڑھو، یا ایسے کوئی کتاب لیں اور کہیں کہ پڑھو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے صاحب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو محمد الرسول اللہ نے وہی جواب دیا جبرائیل سے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل مسکرائے اور محمد الرسول اللہ کو، محمد ابن عبداللہ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، ایسے پکڑ کے زور سے دبایا۔ فرشتے کی طاقت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے دبوچا اور کس کے جب دبایا، پریس کیا مجھے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، کہیں میری جان نہ چلی جائے، اتنی تیز دبایا اور چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کے بعد کہا پھر وہی سوال، اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانا بقاری، تم مجھ سے پھر پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے پریس کیا، زور سے دبایا، اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوبارہ جب دبایا تب بھی مجھے ایسا لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے، پھر چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد پھر وہی سوال کیا، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بار بار مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے، کیوں مجھ کو بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، جب میں دنیا میں آیا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو میں نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ 6 سال کی عمر میں در یتیم ہو گیا، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی۔ باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا گیا، اور 6 سال کی عمر میں مجھے میری ماں نے بھی چھوڑ دیا۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میری پرورش کرنے والا میرا دادا عبد المطلب بھی مجھے اس دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا۔ نہ مجھے میرا باپ ملا جو مجھے پڑھا سکے، نہ میری ماں نے مجھے پڑھایا، نہ میرے دادا نے مجھے پڑھایا۔ ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم مجھ سے بار بار کہتے ہو پڑھو، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آئے پڑھنے کے لیے بار بار کہنے والے، تم ہی بتاؤ ماذا اقراؤ، کہ میں کیا پڑھوں، ماذا اقراؤ، میں کیا پڑھوں۔ تم مجھ سے بار بار پڑھنے کے لیے کہتے ہو تو تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ مجھے پڑھانے والا نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ دادا تھا، نہ چاچا، مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، اور تم بار بار کہتے ہو پڑھو، اور میں کہتا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا، تو تم مجھے دباتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو۔ تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ جبرائیل نے 3 بار دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسٹیٹس دیکھیے، لیبل دیکھیے، پڑھائی کا معیار دیکھیے، تعلیم کا معیار دیکھیے۔ آج سلیبس کے نام پر کیسی کیسی چیزیں۔ بچہ آپ کا چھوٹا سا، اس کو اتنا سلیبس دے دیا گیا کہ بیچارہ اٹھا کے چل نہیں پا رہا، بستا پیچھے لاد دی گئی کتابیں دبا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کے بھی بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، سلیبس دیکھ کر، کورس دیکھ کر آج تعجب ہوتا ہے کہ اتنی کتابیں، اتنی کاپیاں۔ بچے کے معیار سے کو بھی دیکھو ذرا، تعلیم دیکھیے سب سے پہلے۔ اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلی تعلیم اللہ کی معرفت کی دی جا رہی ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ عرب کے لوگ بھی جانتے تھے، عرب کے لوگ بھی جانتے تھے
کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے, اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے, وہ بھی جانتے تھے. ایک چھوٹی سی لکڑی کی ٹیبل بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ ہم کھجور کے پتوں کی جس چٹائی پر بیٹھتے ہیں وہ چٹائی بھی اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی ہے, اس چٹائی کو بھی کوئی بنانے والا ہے. وہ جانتے تھے کہ کپڑا سلنے کی سوئی بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے, اور میچ باکس, ایک ماچس کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے. جب ایک چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی, تو اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, اتنا بڑا سورج اور اتنے بڑے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں یہ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ موجودہ سائنس کہتی ہے, آج کی موجودہ سائنس کہتی ہے, یہ سورج جس کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, یہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, ہم منجلی گاؤں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پورنیہ شہر کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم بہار اسٹیٹ کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم انڈیا کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں, جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں, جس دنیا میں سانس لیتے ہیں, اگر اس موجودہ دنیا کو سورج میں پھینک دیا جائے, سورج کے اندر ڈال دیا جائے, تو آج کی موجودہ سائنس کہتی ہے کہ سورج اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, یہ دنیا سورج کے اندر ایسے گری ہوئی نظر آئے گی جیسے ایک بہت بڑے فٹ بال کی فیلڈ میں, فٹ بال کی گراؤنڈ میں فٹ بال دکھائی دیتی ہے. آپ نے فٹ بال کا میچ دیکھا ہوگا, کتنا بڑا گراؤنڈ اور اسٹیڈیم ہوتا ہے, اس اسٹیڈیم میں اگر ایک فٹ بال ڈال دو تو فٹ بال ایک کونے میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے, ایک سائڈ میں دکھائی دیتی ہے. سورج اتنا بڑا ہے اس دنیا سے کہ اگر دنیا کو سورج میں ڈال دیا جائے تو دنیا ایک گیند, ایک بال, ایک فٹ بال کی طرح نظر آئے گی, یعنی اور اتنا بڑا ہے سورج. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورج میں دنیا ایک فٹ بال نظر آئے تو سورج کتنا بڑا ہوا ہے. یہ آج کی موجودہ سائنس کہتی ہے. پھر یہ سورج بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گیا؟ پھر اس سورج کے اندر 950 کروڑ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر کس نے معلق کر دیا, کس نے لٹکا دیا؟ پھر سورج کے اندر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کس نے بھر دی؟ یہ سورج روزانہ ہمیں اور آپ کو 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہمیں پردان کرتا ہے, ہمیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کو عرب کے لوگ بھی اچھی طرح جانتے تھے. وہ تو اللہ کو اتنا مانتے تھے اور اللہ کے پاور کو اتنا جانتے تھے. ہاں, ایک کمی بھی ان کے اندر تھی, جو جہالت کہہ لو. وہ کمی یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے, لیکن دینے والا اللہ ہی کو جانتے تھے. قرآن پڑھیے, بار بار قرآن دیکھیے. میرے یہ طلبہ جو حفظ کی ڈگری لے کر اور سر پہ دستار فضیلت باندھ کر جو فارغ ہوئے ہیں, پوچھئے میرے بھائیوں, قرآن انہوں نے سیکھا ہے, دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. آپ ذرا ان سے قرآن کی آیتیں پوچھیں, یہ جھٹ سے جواب دے دیں گے اور بتائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئے میرے نبی, ان کافروں سے سوال کرو اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا؟ تو یہ جواب دیں گے اللہ نے. اللہ کو مانتے تھے. ان سے پوچھو کہ چاند سورج ستارے کس نے بنائے؟ تو کہیں گے اللہ نے. ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, زندہ چیز میں سے مردہ چیز کو اور مردہ چیز سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے؟ زندہ سے مردہ, مرغی زندہ ہے, اس سے بے جان چیز انڈا کون نکالتا ہے؟ اور انڈا بے جان ہے, اس سے جاندار چیز مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ لیقولن اللہ, تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کے بارے میں اتنا کہاں ہے جتنا کافروں کا, عرب کے کافروں کا تھا. ہاں, وہ سب کچھ مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے, طاقتور ہے, پاورفل ہے, لیکن کہتے تھے کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ہے, اللہ ان بزرگوں کے ذریعے ہماری دعائیں سنتا ہے. اللہ ان بزرگوں کے ذریعے ہماری دعائیں سنتا ہے. تب اللہ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی کہ تم کہتے ہو اللہ کو سننے کے لیے بزرگوں کا سہارا چاہیے, وسیلہ چاہیے. ارے یہ تو تم جیسے کمزور لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے, اللہ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جرجی صاحب کی زبان اتنی ہائی فائی نہیں ہے, کمزور ہے, اس لیے وہ اپنی آواز اتنی زور سے 15,000 20,000 کے مجمع تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. تب جرجیت صاحب کو مائک کی ضرورت ہے. آپ کے کان بہت کمزور ہیں, اتنی دور سے میری آواز بغیر مائک کے نہیں سن سکتے, اس لیے آپ کو بھی مائک اور ہارن کی ضرورت ہے. ارے آپ کمزور, سنانے والا کمزور, سننے والا بھی کمزور, تب سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ کو پکارو, تم سب کمزور ہو میرے بندو, تمہاری آواز مجھ تک نہیں آ سکتی ہے,
تم بہت کمزور ہو، لیکن میں سننے والا ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں تمہاری آواز کو آسمان کی بلندیوں سے بھی سن لیتا ہوں۔ اوہ لوگو سنو، یہ پہلا آسمان اتنی بلندی پر ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے 3 کہکشائیں ہیں، ایک قریبی کہکشاں، ایک درمیان میں میڈیم بیچ میں کہکشاں، اور ایک سب سے دور والی کہکشاں۔ یہ مان ہی نہیں سکتے یہ لوگ، یہی سب کہلوانا تھا نا، یہی سب ڈسٹرب کرانا ہے آپ لوگوں کو۔ اسی لیے یوٹیوب چینل والوں کو بند کرا دیا تھا میں نے۔ ارے یہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں بھائی، یہ لوگ نہیں کریں گے۔ ڈسٹرب کرتے ہیں یار، سب اسٹینڈ ہٹا کے اپنے اپنے ہاتھ میں لے کے بنائیے۔ تو چلیے اسٹینڈ ہٹا دیجیے، اپنے اپنے ہاتھ میں لے لیجیے موبائل۔ یہ سب کام پہلے سے ہونا چاہیے تھا یار، آپ سب کا بن جانے دیا میرے نام پہ، پھر آپ لوگ پھر کوئی ایسا طریقہ اپنائیے کہ آپ کا بھی کام ہو، پیچھے والوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ قطب مینار کی طرح اونچا کھڑا کر دیا، دوسروں کو دقت ہو رہی ہے۔ اے بچوں، جس کو ابھی جانا ہو چلے جاؤ، بیچ میں ہم نہیں جانے دیں گے اٹھ کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سنیے اب آپ تھوڑا سا ڈسٹرب مت کریے، اب تھوڑا سا موڈ بن رہا تھا تو اب آپ لوگوں نے موڈ بگاڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، 3 کہکشائیں ہیں، ایک قریبی، ایک میڈیم بیچ میں، اور ایک اوپر، سب سے اوپر۔ قریبی جو کہکشاں ہے، اب سنیے اللہ رب العالمین کہاں ہے۔ بہت آسان ہے کہہ دینا اللہ ہر جگہ ہے، لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ اللہ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا اللہ ہر جگہ ہے، تو کیا نالیوں میں بھی اللہ ہے؟ کیا لیٹرین میں بھی اللہ ہے؟ کیا کتے کے جسم میں بھی اللہ ہے؟ یہ تو کافر اور مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں آتما اور پرماتما دونوں ایک ہی ہے، ایشورتو کا منشیتو میں پرلت ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو روح ہے یہی اللہ ہے، یہی ایشور ہے۔ ہر انسان کے اندر جو روح ہے وہی ایشور، وہی اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ اب غور کرو کہ یہ آواز جو ہماری نکل رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہی ایشوریہ شکتی ہے، یہی اللہ ہے۔ اب غور کرو، ایک عورت میں بھی اللہ ہے، بھائی وہ بھی تو زندہ ہے۔ ایک کتا زندہ ہے تو اس میں بھی روح ہے، ایک بلی زندہ ہے تو اس میں بھی روح ہے۔ اگر ہم اسی آتما ہی میں پرماتما مان لیں، انسان کی اسی روح کو اگر ہم ایشور کا درجہ دے دیں، تو ایک آدمی دوسرے کو مارتا ہے، جو مار رہا ہے اس میں بھی اللہ، اور جس کو مار رہا ہے اس میں بھی اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ہی کو مار رہا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو گالی دے رہا ہے، تو جو گالی دے رہا اس میں بھی اللہ، اور جس کو گالی دی جا رہی ہے اس کے اندر بھی اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ہی کو گالی دے رہا ہے۔ ایک آدمی میں بھی آتما ہے وہی پرماتما، اور ایک عورت میں بھی وہی آتما ہے وہی پرماتما۔ اور جب شادی ہوتی ہے اور ایک مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ سمبھوگ کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو غور کرو، جس میں آدمی میں بھی پرماتما ہے، عورت میں بھی پرماتما ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اللہ ہی سے سمبھوگ کر رہا ہے ہم بستری، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ انتہائی گھٹیا عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ خود قرآن کہتا ہے تم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اب عرش کہاں ہے ذرا یہ دیکھیے گا، تھوڑی سی بات ہے، بات آگے بڑھاؤں گا میں، پہلے ہی سمجھ لیجئے گا عرش کہاں ہے۔ پہلے آسمان کے نیچے جو 3 کہکشائیں ہیں، سب سے نزدیک والی کہکشاں، اس نزدیک والی کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ سب سے نزدیک میں جو کہکشاں ہے اس کی روشنی زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ میڈیم بیچ میں جو کہکشاں ہے اس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، 10 ارب سال۔ جبکہ روشنی کی رفتار کتنی ہے ذہن میں بٹھائیے گا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں نے کیا بتایا ہے، یاد رکھیے گا، جس کی گردن جھکی ہوگی اسی کو پہلے کھڑا کروں گا کہ
قریبی کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. میڈیم بیچ میں جو کہکشاں ہیں اس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں. اور روشنی کی رفتار کتنی ہے, یعنی کتنی تیز اسپیڈ سے وہ روشنی چل رہی ہے, تب اس کو 10 ارب سال لگتے ہیں. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل. اس سے پہلے کے سائنٹسٹ لوگ تحقیق کر کے کہتے تھے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. موجودہ سائنس کہتی ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چلتی ہے, تب اس کو زمین پر آنے میں کتنا سال لگتا ہے؟ 10 ارب سال. آنکھ بند کرو کھولو 1 سیکنڈ ہو گیا. آنکھ بند کرو کھولو 1 سیکنڈ ہو گیا. اتنی دیر میں کتنی رفتار طے کر لی روشنی نے؟ 3 لاکھ میل. 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی رفتار ہو گئی؟ 1 گھنٹے میں کتنی ہوگی؟ 1 دن میں کتنی ہوگی؟ 1 ہفتے میں کتنی ہوگی؟ 1 مہینے میں کتنی ہوگی؟ 1 سال میں کتنی ہوگی؟ 1000 سال میں کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ سال میں کتنی ہوگی؟ 1 ارب سال میں کتنی ہوگی؟ 10 ارب سال لگتے ہیں. جبکہ یہ بیچ والی کہکشاں ہے, ابھی اس سے اوپر سب سے آخری کہکشاں تو ابھی باقی ہے. اس روشنی کو زمین پہ آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں. اور سب سے اوپر جو کہکشاں ہیں, موجودہ سائنس کہتی ہے اس روشنی کو چلے ہوئے آسمان سے, اس روشنی کو کہکشاں سے چلے ہوئے 20 ارب سال تو ہو چکے ہیں, لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں آئی ہے. یہ پہلے آسمان کے نیچے کی کہکشاں کا حال ہے, ابھی پہلا آسمان نہیں آیا. 20 ارب سال پہلے آخری کہکشاں کی روشنی چلی تھی, لیکن 20 ارب سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی وہ روشنی زمین پر نہیں آئی. ابھی اس کو کتنا اور عرصہ لگے گا کچھ پتا نہیں ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی پتا نہیں ہے کہ کتنے سال اور لگیں گے اس کو زمین پر آنے میں. اس کے اوپر اور بہت اوپر پہلا آسمان, پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر آپ جائیں گے تو پھر عمر لگے گی 500 سال. یہ پہلے آسمان پر پہنچی آپ, اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جائیں گے تو پھر عمر چاہیے 500 سال. دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر جائیں گے تو پھر عمر چاہیے 500 سال. تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر جائیے, پھر عمر چاہیے 500 سال. چوتھے سے پانچویں پر 500 سال, پانچویں سے چھٹے پر 500 سال, اور چھٹے سے ساتویں پر 500 سال. اب ساتویں آسمان کے اوپر بھی ابھی عرش نہیں آیا. پڑھی حدیثیں بخاری وغیرہ کی, ساتویں آسمان کے اوپر پھر 500 سال کا سفر کریے تو ایک سمندر. اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے سمندر میں تھا, اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا. حدیثیں ہمیں یہی بتاتی ہیں. ساتویں آسمان پر سفر کرنے کے بعد 500 سال کا, اس کے بعد میں آئے گا سمندر, پھر اس سمندر کو کراس کریے 500 سال میں, اس کے بعد پھر سفر کریے, سمندر کو کراس کرنے کے بعد پھر عرش کا نمبر آتا ہے, پھر سفر کریے 500 سال کا, پھر اللہ کا عرش. اس عرش پر اللہ, جب اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا, جب اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا, اور سنیے منظر, انت علی کظہر امی, غصے میں کہہ دیا تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. غصہ ٹھنڈا ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا, دروازہ کھٹکھٹایا, اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا, اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو حضرت عائشہ کھڑی ہیں. خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہیں میں آپ کے نبی سے, اللہ کے رسول سے میں ملنے آئی ہوں, اجازت ملتی ہے. اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ گفتگو کر رہے ہیں. خولہ کہہ رہی ہیں اے اللہ کے نبی, مجھے میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے, غضب ہو گیا ہے, بچوں کو کون کھلائے گا پلائے گا, ہمارے لیے کوئی راستہ بتائیے, ہم کیا کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے, اب تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو, تم ان کے لیے جائز نہیں ہو, اب تو تم حرام ہو چکی ہو. اللہ کے رسول کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی, ابھی تک کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے, اس لیے اللہ کے نبی منع کر دیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں, اسی کمرے میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی, مشکل سے 2-3 میٹر کی 2-3 گز کی دوری ہوگی. 2-3 گز کتنا ہوا, جیسے یہ موبائل
اسٹینڈ لگا ہوا وہاں، اور یہاں حضرت عائشہ کہتی میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں، اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ باتیں کر رہی ہیں، وہ دونوں اتنی آہستہ باتیں کر رہے ہیں، وہ دونوں اتنی آہستہ گفتگو کر رہے ہیں کہ لم اسمع کلامہما، کہ ان دونوں کی گفتگو کو میں سن نہیں پا رہی تھی، ان دونوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، مجھے پتہ نہیں کہ وہ دونوں کیا بول رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، خولہ کیا شکایت کر رہی ہیں اور اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ان دونوں کی گفتگو کو میں سن نہیں پا رہی تھی، آسمان سے جبرائیل آئے، فرمایا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس گفتگو کو تمہاری بیوی نہیں سن پا رہی ہے، حضرت عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، اس عورت کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی اور آپ سے کہہ رہی تھی کوئی راستہ نکالو۔ آپ کی بیوی عائشہ تو سن نہیں پا رہی ہیں، اسی کمرے میں ہے لیکن سن نہیں پا رہی ہیں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بلندی سے، کتنی اونچائی سے۔ ابھی پہلے آسمان کی دوری بتائی میں نے نا، قریبی کہکشاں، میڈیم بیچ کی کہکشاں اور آخری کہکشاں، اس کے بعد پہلا آسمان، اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر اللہ کا عرش، اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ یہ ہے پاور، یہ ہے طاقت۔ وہاں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں جرجیز کے کانوں میں نہیں جا رہی ہے، اور جرجیز کیا بول رہا ہے آپ بھی بغیر مائک کے نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور نہیں سن پا رہے ہیں۔ اس پنڈال کے باہر اس طرف عورتیں ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، بغیر مائک کے وہ بھی جرجیز کی آواز نہیں سن سکتی، کیونکہ سنانے والا بھی کمزور اور سننے والا بھی کمزور۔ لیکن اللہ کو جب کوئی پکارتا ہے تو پکارنے والا کمزور ہوتا ہے، سننے والی ذات کمزور نہیں ہوتی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے۔ سب سے پہلے تعلیم رب کے پہچان کی دی جا رہی ہے، اللہ کی معرفت کی دی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے تعلیم کیا دی؟ ہر مسلمان غور کرے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب گھر میں بچہ پیدا ہو اور جب وہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرے تو اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلواؤ اللہ اللہ اللہ۔ جب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو اور بولنے لگے تو اس کی زبان سے سب سے پہلے جملہ ادا کرواؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی طرف لے جاؤ، اس کی عادت ڈلواؤ نماز پڑھنے کی۔ 7 سال کا جب ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے لے کے جاؤ اپنے ساتھ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عادت ڈلوائیے۔ لیکن 3 سال تک پریکٹس کرانے کے بعد، 3 سال تک عادت ڈلوانے کے بعد، اب جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر کسی بھی قیمت پر اب اس کو اپنے گھر پہ نہیں چھوڑیے، جیسی اذان ہو نماز کے لیے اس کی تاکید کیجیے، نہ پڑھے تو ماریے، نہ پڑھے تو پیٹیے۔ فضربوہم، ان کو مار مار کر مسجد میں لاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کہیں گے صاحب بچہ پھر تو مار کے ڈر سے نماز پڑھے گا۔ آج کل بہت یہی تو سوال ہوتے ہیں نا، مولانا مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں بیچارے اڑنا تھوڑی چاہتے فجر میں، وہ تو استاذ کے ڈر سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ عادت ڈلوانا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، عادت ڈلوائی جائے گی۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک پریکٹس کراؤ، اور 10 سال کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو مارو، اور مار مار کے اس کو مسجد کی طرف لاؤ۔ ہم نے اور آپ نے اپنی اولاد کو تعلیم دی تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی تعلیم مت دیجیے، آج ضرورت ہے انگریزی تعلیم کی بھی، آج ضرورت ہے آپ کے بچوں کو فزکس کی بھی، آج ضرورت ہے کیمسٹری کی بھی، آج ضرورت ہے بایو کی بھی، آج ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی۔ اور قرآن و حدیث میں کہیں منع نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن نہ پڑھاؤ، کہیں نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی تعلیم نہ دو۔ بہت سے مولوی اسٹیج پہ آئیں گے اور کہیں گے دنیا چھوڑو دنیا چھوڑو دنیا چھوڑو، دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کے خلاف تقریر کریں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ بغیر دنیا کے تم رہ نہیں سکتے ہو، بلکہ دنیا میں رہو تو دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ اور دعا سکھلائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کو مدرسے میں بھی پڑھانا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دینا ہے، صرف اس کو مسجد کا امام بنا کر مت چھوڑو۔ مدرسے سے نکلا، پڑھ کے نکلا،
बेचारा स्टेशन पर गया, उसको अपने गांव का टिकट निकालना है, दूसरे से कह रहा है मेरा फार्म भर दीजिए। उस बेचारा दूसरा आदमी उसका फार्म भर के समझ रहा है ये लड़का जाहिल है, फार्म नहीं भर पाता है, जाहिल है। 8 साल मदरसे में, 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी हमारे मदरसे के बच्चों को रिजर्वेशन फार्म भरना ना आए और दुनिया वालों की नजरों में वो जाहिल कहलाएं, तो ये भी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज मदरसों को इतना स्ट्रांग करिए मेरे भाइयों कि वहां कंप्यूटर की भी तालीम हो। जरजीत साहब का एक दौर था जब आपके इलाके में और यहां जब आते थे तो अटैची भर के किताबें लाया करते थे, उठती नहीं थी अटैची, 5, 6, 10 किताबें भर के चलते थे, मुताला करते थे, कभी इस किताब को देख के तैयारी करना है, कभी उस किताब को। और आज ये जमाना आ चुका है कि किताबें जरजीत साहब की अलमारी में रखी हुई हैं और मोबाइल में वो सारी किताबें डाउनलोड हैं, डाउनलोड। सिर्फ हमारे इस मोबाइल में 20,000 किताबें मौजूद हैं, पूरी एक लाइब्रेरी है। अब इतनी भारी अटैची लेके चलने की जरूरत नहीं, खोला अपना सॉफ्टवेयर और जो किताब पढ़ना है, जो पेज देखना है, सिर्फ एक लफ्ज लिखना है। जैसे देखना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आयत कुरान में कहाँ है, बस अलहम्द टाइप करके क्लिक कीजिए, पूरी आयत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अलहम्द का लफ्ज पूरे कुरान में कितनी जगहों पर आया, पूरी की पूरी एक लिस्ट आ गई। आज जमाना ये है और आज मौजूदा दौर में आपको अपने मदरसों को इस तरह स्ट्रांग बनाना है और मजबूत बनाना है कि आपके बच्चे दीन की तालीम भी हासिल करें और किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनको चैलेंज दे सकें और उनके चैलेंजों को सुनकर उनको जवाब भी दे सकें। मेरे भाइयों, मुझे वो दौर याद है और आज भी वो दौर को मैं सोचता हूं तो फख्र करता हूं जब एक बार दिल्ली के जामिया मिल्लिया में हमारा फंक्शन था और मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था दिल्ली की जामिया मिल्लिया में, और वहां के स्टूडेंट से जब मेरा खिताब था तो जानते हो लास्ट में उधर टाइम दिया गया था मुझे, तो एक लड़की आई थी जामिया मिल्लिया की, कम्युनिस्ट ख्याल की थी, शायद वो किसी मजहब को नहीं मानती थी। वो आकर स्पीच में कहती है कि इस्लाम 1400 साल का पुराना हो चुका है, इस्लाम को भी मौजूदा हालात के तहत बदलना चाहिए, कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। हर चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई चीज लाई जाती है। उसने मिसाल दी कि जब मकान पुराना हो जाता है तो उसको गिराकर नया मकान बनाया जाता है, जब टेबल पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पर नई टेबल आती है, किताबें फट जाती हैं तो नई किताबें ली जाती हैं, माइक पुराना हो जाता है तो नया माइक लाया जाता है, हर पुरानी चीज को हटा दिया जाता है और नई चीज को लाया जाता है। लिहाजा इस्लाम भी 1400 साल का पुराना हो चुका है। इस्लाम के ये हकाम कि चोर के हाथ काटो, जानी को पत्थरों से मार मार के संसार कर दो, बलात्कारी को, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। अब इस्लाम को भी चेंज होना चाहिए, इस्लाम को भी बदलना चाहिए। और उसने दौरान तकरीर ये भी कह दिया था कि जरजीत साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि ये लोगों को बताएं और मॉडर्न माहौल के हिसाब से इस्लाम को पेश करने की कोशिश करें। या तो उसके बाप ने उसको सही तरबियत नहीं दी थी या फिर उसका जहन कहीं खराब था। बहरहाल उस लड़की की तकरीर खत्म हुई, फिर 2-4 लोग और बोले और लास्ट में जब मेरा नंबर आया तो मैंने आधे घंटे का टाइम था, मैंने 15 मिनट 20 मिनट और स्कूल और कॉलेज के बारे में बोला। उस जमाने में ये मोबाइल का जमाना नहीं था और ये जमाना नहीं था, वीडियो नहीं बनती थी, आईडियो में कोई तकरीर होगी हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में फिर लास्ट के 10 मिनट को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने कहा कि हमारी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि इस्लाम को भी बदलना चाहिए, 1400 साल पुराना हो चुका है। हमारी सिस्टर को पता नहीं इस्लाम कुदरती मजहब है, इस्लाम नेचुरल है और कुदरती और नेचुरल चीजें नहीं बदलती हैं, मसनूई चीजें, आर्टिफिशियल चीजें बदली जाती हैं, कुदरती चीजों में तब्दीली नहीं होती है। हमारी सिस्टर ये भूल गई, सड़क आर्टिफिशियल होती है, पुरानी हो गई नई बनेगी, आपकी टेबल आर्टिफिशियल है, पुरानी हो जाएगी नई आएगी, लेकिन मुझे एक भी कोई कुदरती चीज ऐसी बताइए, मेरी बहन मुझे एक भी नेचुरल चीज ऐसी बताइए जो पुरानी और बदल गई हो। मैं देखता हूं आम का पेड़ आम देता है, अमरूद का पेड़ अमरूद देता है, अंगूर की बेल में अंगूर लगते हैं, तरबूज की बेल में तरबूज लगते हैं। मैं देखता हूं यह तरीका बहुत दिनों से चला रहा है, बहुत पुराना हो चुका है। मेरी बहन, क्या आप इस तरीके को बदलने की बात करोगी और क्या अल्लाह से कहोगी जो भी तुम कहती हो ऊपर वाले को, क्या ये कहोगी हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हाय अल्लाह, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई कि आम से आम, अमरूद से अमरूद, अंगूर से अंगूर पैदा होता था, अब आम में तरबूज होना चाहिए, अंगूर में बेर होना चाहिए और एप्पल के पेड़ में अब ऑरेंज होना चाहिए। अब ये पुराना हो चुका है, अब कुछ जिद्दत चाहिए और नई चीज चाहिए।
چہرہ دیکھنے لگی، یہ کیا ٹاپک آ گیا؟ سوچ رہی تھی کہ مولانا کہیں گے کہ ہاں اسلام کو بھی موجودہ دور کے حالات بدلنا چاہیے۔ میں نے اس کو ایک ایسی مثال دی جس پہ ساری پبلک ہنس دی۔ میں نے کہا سسٹر، قدرتی چیزیں کبھی نہیں بدلی، سورج پورب سے نکلتا ہے، ایسٹ سے، پشچم میں، ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے، یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے، یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہے، یہ تو جس دن سے سورج کی